بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 429 میں عمرہ مفردہ کو باطل کرنے کا کفارہ بیان کیا جائے گا. محرمات احرام کے کفارے بیان ہو رہے ہیں اور عمرہ مفردہ کو باطل کرنے کا کفارہ ذکر ہوگا. فقہی نظریات کا جائزہ اور تحلیل پیش کی جائے گی. متعلقہ مسائل اور فروعات بھی بیان ہوں گے. روایات اور احادیث کا بھی تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی. فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص عمرہ مفردہ کو صفا اور مروہ کے درمیان سعی مکمل ہونے سے پہلے علم اور عمد کے ساتھ، یعنی جان بوجھ کر اور مسئلہ بھی جانتے ہوئے، بیوی سے جماع کرے اور عمرہ کو باطل کرے تو اس عمرہ کو مکمل کرے گا اور 1 ماہ تک مکہ مکرمہ میں رہے گا اور 1 مہینہ مکہ مکرمہ میں رہے گا اور اس کے بعد ایک میقات پر جا کر عمرہ مفردہ کے لیے احرام باندھے گا اور دوبارہ ایک عمرہ قضا کے طور پر بجا لائے گا. یہاں پر فرمایا کہ 1 مہینہ کے بعد اس نے قضا کرنی ہے. یہ اس نظریے کی بنیاد پر ہے کہ عمرہ قضا اور اصل عمرہ کے درمیان کم از کم فاصلہ 1 مہینہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک نظریہ یہ ہے کہ 2 عمروں کے درمیان 1 مہینے کا فاصلہ ضروری ہے، اور اس کی تحقیق کتاب الحج کے خاتمے میں آخر میں عمرے کی بحث میں آنے والی ہے کہ اختلاف ہے کہ 2 عمروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. بعض نے 10 دن کا فاصلہ قرار دیا ہے، بعض نے 1 مہینے کا، بعض نے 1 سال کا، اور بعض نے جیسے خود شہید اول اور شہید ثانی ہیں وہ 2 عمرہ کے درمیان فاصلے کو شرط قرار نہیں دیتے. تو دوسرے نظریے کی بنیاد پر ایک جو اس نے عمرہ باطل کیا ہے 1 مہینے کے بعد اس کی قضا پھر انجام دے گا، لیکن پہلے نظریے کی بنیاد پر 10 دن کا فاصلہ کافی ہے اور اس 10 دن کے بعد عمرے کی قضا کرے گا. اور چوتھے نظریے کی بنیاد پر کہ 2 عمروں کے درمیان فاصلہ زمانی شرط نہیں ہے تو اپنے باطل عمرہ کو مکمل کرنے کے بعد بلا فاصلہ اس کی قضا انجام دے سکتا ہے. اگرچہ افضل یہ ہے کہ اس کو کچھ حد تک مؤخر کرے، چاہے وہ 10 دن ہوں یا 1 ماہ ہو یا 1 سال ہو. اور اس عمرہ مفردہ کو فاسد کرنے کا کفارہ مصنف نے ذکر نہیں کیا، تو وہ ایک اونٹنی کو قربانی کرنا ہے. عبارت کو دیکھتے ہیں. فرمایا والعمرۃ المفردۃ اذا افسدها بالجماع قبل اکمال سعیها او غیرہ قضاها فی الشہر الداخل بناء علی انہ الزمان بین العمرتین ولو جعلناه 10 ایام اعتبر بعدها. عمرہ مفردہ کو جب فاسد کرے جمع کرنے کے ذریعے، یعنی سعی مکمل ہونے سے پہلے جمع کرے یا کوئی دوسرے مفسدات عمرہ میں سے انجام دے جمع کے علاوہ، قضاها فی الشہر الداخل تو اگلے مہینے اس عمرے کی قضا کرے گا، بناء علی انہ الزمان بین العمرتین، اس نظریے کی بنیاد پر کہ 2 عمروں کے درمیان اتنا فاصلہ ضروری ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ 10 أَيَّامٍ، شہید ثانی فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ ہے، اور اگر ہم اسی کو قرار دیں کہ 10 دنوں کا فاصلہ بھی 2 عمروں کے درمیان کافی ہوتا ہے، اعتبر بعدها تو 10 دنوں کے بعد اس کی قضا انجام دے گا. وَعَلَى الْأَقْوَى مِنْ عَدَمِ تَحْدِيدِ وَقْتٍ بَيْنَهُمَا، جبکہ تیسرا قول یہ ہے جو قوی تر بھی ہے کہ 2 عمروں کے درمیان کسی وقت کا فاصلے کی حد بندی نہیں ہے. یجوز قضاؤها معجلا بعد اتمامها، تو جائز ہے
کہ اس عمرہ مفردہ کی قضا کی جائے معجلاً جلدی، بعد اتمامہا پہلے اس کو مکمل کر لیں جو باطل کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی قضا پھر انجام دیں۔ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ التَّأْخِيرَ، اگرچہ کہ زیادہ فضیلت اسی میں ہے کہ درمیان میں فاصلہ قرار دیا جائے، مؤخر کیا جائے قضا کو، 10 دن کے نظریے کی بنیاد پر 10 دن کا فاصلہ ہو، 1 مہینے کے نظریے کی بنیاد پر 1 مہینے کا فاصلہ، اور 1 سال کے فاصلے کے نظریے کی بنیاد پر 1 سال کا فاصلہ ہو۔ وَسَيَأْتِي تَرْجِيحُ الْمُصَنِّفِ عَدَمَ التَّحْدِيدِ، خود شہید اول اسی لمحہ میں جہاں پر خاتمہ کتاب حج میں عمرہ مفردہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ترجیح دیتے ہیں کہ 2 عمروں کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا، یعنی واجب نہیں ہے۔ تو یہ تو شہید اول نے بھی اور شہید ثانی نے بھی عمرہ مفردہ کو فاسد کرنے کی جو قضا واجب ہوتی ہے اس کو بیان کر دیا ہے، اور 2 عمروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے اس کی تحقیق اور نظریات کی طرف شہید ثانی نے اشارہ کر دیا ہے۔ اصل جو بحث جاری تھی محرمات احرام کے کفارے، اس کو ذکر نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ عمرہ مفردہ کو اگر جمع کے ذریعے باطل کرتا ہے تو اس میں جیسے قضا واجب ہوتی ہے عمرہ مفردہ کی، اسی طرح ایک اونٹنی کا کفارہ اور قربانی دینا بھی واجب ہوتا ہے۔ شیعہ فقہا کا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے عمرہ مفردہ کو سعی بین صفا والمروہ مکمل ہونے سے پہلے جمع کے ذریعے فاسد کرے تو اس کا عمرہ باطل ہو جاتا ہے، اور اس پر ایک اونٹنی کا کفارہ واجب ہے اور اس کی قضا بھی واجب ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں، سوائے جو علامہ ابن ابی عقیل عمانی جلیل القدر فقی متقدمین میں سے تھے، جیسا کہ ان سے علامہ حلی نے اپنی کتاب مختلف الشیعہ فی احکام الشریعہ میں نقل کیا ہے۔ ان کا قول ہے اما اذا جامع فی عمرتہ قبل ان یطوف ویسعى فلم احفظ عن الائمۃ علیہم السلام شیئا اعرفکم بہ فوقفت عند ذلک ورددت الامر الیہم، یعنی اگر اپنے عمرہ میں طواف اور سعی سے پہلے جمع کرتا ہے تو مجھے ائمہ معصومین سے منقول کوئی چیز اس کے بارے میں یاد نہیں ہے کہ جو میں آپ کو بیان کروں، تو میں اس کے بارے میں توقف کرتا ہوں اور اس کے معاملے کو ائمہ اہل بیت کی طرف پلٹاتا ہوں۔ بہرحال یہ علامہ ابن ابی عقیل عمانی کا نظریہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص وہ ہر چیز کا عالم نہیں ہوتا، ان کے پاس یہ روایات وغیرہ نہیں پہنچی، تو اس حکم پر جو مشہور فقہائے شیعہ نے بیان کیا ہے روایات دلالت کرتی ہیں۔ صحیح برید عجلی جلیل القدر سے کا راوی امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ان رجل اعتمر عمرۃ مفردہ فغشی اہلہ قبل ان یفرغ من طوافہ وسعیہ قال علیہ بدنۃ لفساد عمرتہ وعلیہ ان یقیم الی الشہر الاخر فیخرج الی بعض المواقیت فیحرم بعمرۃ۔ وسائل الشیعہ باب 12 ابواب کفارات استمتاع حدیث اول۔ ایک شخص جو عمرہ مفردہ کر رہا ہے اور اس کے طواف اور سعی سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے، فرمایا اس پر ایک اونٹنی واجب ہے چونکہ اس نے اپنے عمرے کو باطل کیا ہے، اور اس پر واجب ہے کہ 1 مہینہ وہیں ٹھہرے اور پھر بعض مواقیت کی طرف جائے اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھے۔ اور شہید اول نے جو 1 مہینہ وہاں ٹھہرنا اور اس کے بعد عمرے کو انجام دینے کا حکم دیا ہے، شاید اسی روایت کی روشنی میں ہو۔ اور مسمع بن عبد الملک کی روایت امام صادق علیہ السلام سے پھر رجل یعتمر عمرہ مفردہ فیطوف بالبیت طواف الفریضہ ثم یغشى اہلہ قبل ان یسعى بین الصفا والمروہ قال قد افسد عمرتہ وعلیہ بدنۃ وعلیہ ان یقیم بمکہ محلا حتى یخرج الشہر الذی اعتمر فیہ ثم یخرج الى الوقت الذی وقته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأہل بلادہ فیحرم منہ ویعتمر۔ اس شخص کے بارے میں جو عمرہ مفردہ کر رہا تھا اور طواف فریض انجام دیا، پھر سعی بین صفا والمروہ سے پہلے
جمع کر لیا، فرمایا اس نے اپنے عمرے کو باطل کر دیا اور اس پر ایک اونٹنی کفارے میں واجب ہے، اور اس پر واجب ہے کہ مکہ میں بغیر احرام کے قیام کرے یہاں تک کہ وہ مہینہ گزر جائے جس میں عمرہ کیا ہے۔ پھر مواقیت میں سے کسی ایک پر جائے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معین کیا ہے، اور احرام باندھے اور عمرہ کرے۔ تو ان دونوں روایات کا مورد عمرہ مفردہ ہے، مگر اکثر فقہائے شیعہ اس میں اور عمرہ تمتع میں فرق نہیں کرتے، جیسا کہ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے راوی سے بھی سمجھا جاتا ہے، امام صادق علیہ السلام سے ہے، ان رجل متمتع وقع علی امرأته ولم يقصر قال ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون ظلم حجه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا شيء عليه۔ وسائل شیعہ باب 13 ابواب کفارات الاستمتاع حدیث 4 میں ایک شخص عمرہ تمتع کر رہا تھا اور تقصیر کرنے سے پہلے اس نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا، فرمایا ایک اونٹ کو نحر کرے، اور مجھے خطرہ ہے کہ اس نے اپنی حج کو بھی فاسد کر لیا، اگر وہ مسئلے کو جانتا تھا کہ اس طرح نہیں کر سکتا حرام ہے، اور اگر مسئلے کو نہیں جانتا تھا تو پھر اس پر کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے جمع کے ذریعے سعی کے بعد کرتا ہے اور تقصیر سے پہلے کرتا ہے۔ فساد کے داخل ہونے سے سمجھا جاتا ہے کہ سعی سے پہلے تو یہ باطل ہے، اور یہ نص ہے۔ عمرہ تمتع کا حکم بھی عمرہ مفردہ کی طرح ہے، جب اس کو باطل کرتا ہے تو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور وسائل الشیعہ ترجمہ اردو جلد 9 صفحہ 218 میں باب 12 میں یہ حدیث موجود ہے۔ عمرہ مفردہ میں اگر سعی سے پہلے جمع کر لیا تو اس سے عمرہ باطل ہو جاتا ہے، اور ایسا کرنے پر ایک اونٹ بھی واجب ہوگا اور عمرہ کی قضا بھی کرنا پڑے گی، اور مستحب ہے کہ وہ آئندہ ماہ میں ہو۔ اور اس شخص کا حکم جو یہ خیال کر کے کہ یہ سعی مکمل ہو گئی ہے تقصیر کرے، پھر ہم مصری کرے اور بعد ازاں یاد آئے کہ ابھی سعی مکمل نہیں تھی۔ تو اس میں 4 حدیثیں ہیں جن میں سے 2 کو چھوڑ کر 2 کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو برید اجلی کی روایت ہے، برید بن معاویہ اجلی جس کو بجلی لکھا گیا ہے۔ راوی کا بیان ہے، میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا، ایک شخص عمرہ مفردہ کر رہا تھا کہ طواف اور سعی سے فارغ ہو چکنے سے پہلے اپنی زوجہ سے مباشرت کی، فرمایا اس پر ایک اونٹ واجب ہے کیونکہ اس کا عمرہ باطل ہو گیا، اور اسے چاہیے کہ آئندہ ماہ تک وہیں قیام کرے، پھر بعض مواقیت کی طرف جا کر عمرہ کا احرام باندھے اور قضا کرے۔ اور یہ روایت شیخ طوسی نے تہذیب الاحکام میں اپنی سند سے نقل کی ہے۔ اور مسمع بن عبد الملک کی جو روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، آپ نے اس شخص کے بارے میں جو عمرہ مفردہ کر رہا تھا طواف کیا اور سعی کرنے سے پہلے اپنی اہلیہ سے مباشرت کی، فرمایا اس نے اپنا عمرہ باطل کر دیا، اس پر ایک اونٹ واجب ہے اور اسے چاہیے کہ مکہ میں ہی قیام کرے یہاں تک کہ یہ مہینہ ختم ہو جائے جس میں یہ عمرہ کیا تھا، پھر کسی اس میقات پر جائے جو نبی اکرم نے اہل مکہ کے لیے مقرر کیے تھے، اور وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ بجا لائے۔ من لا یحضر الفقی شیخ صدوق میں بھی ہے، فروع کافی محمد بن یعقوب کلینی میں بھی ہے، اور تہذیب الاحکام میں بھی یہ روایت منقول ہے۔ اور جو روایت باب 13 میں معاویہ بن عمار کی نقل کی گئی ہے تو وسائل الشیعہ ترجمہ اردو جلد 9 صفحہ 219 میں موجود ہے۔ راوی کا بیان ہے، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ عمرہ تمتع کرنے والے ایک شخص نے تقصیر کرنے سے پہلے اپنی زوجہ سے ہم بستری کی، فرمایا ایک اونٹ نحر کرے، مجھے تو اندیشہ ہے کہ اگر وہ عالم بالمسئلہ تھا تو اس کا حج ہی نہ باطل ہو جائے، البتہ اگر جاہل تھا تو پھر اس پر کچھ نہیں ہے۔ فروع کافی تہذیب الاحکام اور من لا یحضرہ الفقی میں یہ روایت موجود ہے۔ یہاں پر ہم معاویہ بن عمار کے بارے میں رجالی پاس کریں گے تاکہ کچھ مستندات پیش ہو جائیں، کیونکہ بہت زیادہ روایات کتاب الحج میں اس سے ذکر ہوئی ہیں۔ رجال نجاشی اردو ترجمہ علامہ الطاف حسین کولاچی صاحب اور طبع سبیل السکینہ 2019 اکتوبر میں کراچی سے شائع ہوئی ہے۔ صفحہ 580 میں 1095 نمبر پہ اس کو ذکر کیا ہے۔ معاویہ بن عمار بن ابی معاویہ خباب بن عبداللہ دہنی قبیلہ دہن کے حلیف تھے، یہ قبیلہ بنی بجیلہ کے شاخ ہے، یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، ہمارے اہم اصحاب میں سے تھے، ثقہ ہیں،
انہیں علماء اور محدثین میں عرفہ اور اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ ان کے والد عامہ کے نزدیک ثقہ اور منزلت کے حامل تھے، جس کی کنیت ابو معاویہ، ابو القاسم اور ابو حکیم ہے، کیونکہ ان کی اولاد میں قاسم، حکیم اور محمد تھے۔ جناب معاویہ نے امام صادق اور امام کاظم علیہ السلام سے حدیث کا سماع کیا تھا۔ ان کی کتابوں میں کچھ کے نام یہ ہیں: ایک تو کتاب الحج ہے، ہمارے اصحاب میں سے بہت سے احباب نے ان سے اس کتاب کی روایت کی ہے، اور اب ہم ان میں سے بعض سلسلوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمیں محمد بن جعفر مؤدب نے خبر دی، انہوں نے احمد بن محمد بن سعید سے، اور انہوں نے جعفر بن عبداللہ محمدی سے، اور انہوں نے ابن ابی عمیر سے، اور انہوں نے معاویہ سے ان کی کتاب کا سماع کیا ہے اور اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح کتاب الصلاۃ ان کی ہے، کتاب یوم و لیلہ ہے، کتاب دعا ہے، کتاب طلاق، کتاب مزار امیر المومنین، اور اس کی سند بھی ذکر کی ہے۔ اور آخر میں فرمایا ہے کہ جناب معاویہ بن عمار ساباتی کا انتقال 175 ہجری میں ہوا تھا۔